الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعذر والسواك والنكاح أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات پیش کی جا رہی تھی کہ مذہب اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں، اللہ کے جتنے احکامات ہیں، وہ بندے کے فائدوں کے لیے ہیں. محاسن اسلام کی خوبیوں کو سمجھنے کی ضرورت. اگر کوئی بندہ اسلام کی خوبی کو بہتر طریقے سے سمجھ لے، پھر اس کی پوری زندگی میں کبھی بھی اسے کسی بھی اسلامی حکم پر کوئی خرابی اور نقطہ کرنے کی جرأت نہیں ہوگی. آج آئے دن لوگ اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات پر عیب نکالتے ہیں، خرابیاں تلاش کرتے ہیں اور خود کو شک میں مبتلا کر لیتے ہیں کہ اسلام کا یہ حکم ایسا ہے، اسلام کا یہ حکم ویسا ہے، بوجھ لگتا ہے، مشکل لگتا ہے. تو یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے خود سے اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اسلام میں اللہ نے جو خوبیاں رکھی ہیں اس کو ہم نے سمجھنے کے لیے موقع نہیں نکالا، جس کی وجہ سے آج ہمیں اسلامی تعلیمات، اللہ معاف فرمائے، مشکل بلکہ بوجھ محسوس ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو اسلام اور اسلامی تعلیمات کی خوبیوں کو پوری زندگی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم اور ایک حکم نکاح کا بھی ہے. اسلامی احکامات میں سے ایک حکم نکاح کا بھی ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ کی مشہور کتاب ہے فتاوی شامی، عربی زبان میں وہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دو عبادت ایسی ہے جو جنت سے چلی ہے اور قیامت کے بعد پھر دوبارہ جنت میں بھی چلے گی. دو عبادت ایسی ہے جو جنت سے چلی ہے اور دوبارہ قیامت کے بعد دوبارہ وہ عبادت جنت میں بھی چلے گی. پھر انہوں نے لکھا نمبر 1 ایمان. ایمان
جنت سے نکلا ہے، اور جب آخرت میں فیصلہ جو جنت کا ہوگا وہ اسی ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جب اللہ نے محسوس کیا کہ یہ اکیلے ہیں تو اللہ کے نظام حکمت اور قدرت کے تحت اللہ نے ان کے لیے انہی سے ایک جوڑا بنایا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو ان کا رفیق حیات بنایا، ان کی بیوی بنایا، ان کا زوجہ بنایا۔ تو یہ میاں بیوی کا رشتہ جنت سے چلا ہے، اور پھر دوبارہ جب جنت میں جائیں گے تو یہ رشتہ باقی رہے گا۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، بیچ میں سنا دیتا ہوں مختصر۔ ایسے ہی کسی مولانا صاحب نے جنت کا تذکرہ بیان کے اندر بڑے ہی شاندار انداز سے پیش کرتے رہے، اور اس میں یہ بھی تذکرہ فرمایا کہ بھئی جنت میں ہر جنتی کو اتنی حوریں ملیں گی، کسی کو 70، کسی کو 700، کسی کو فلاں، کسی کو اتنا، اور حوروں کی صفت بیان کی کہ حور کیسے ہوگی، اس کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ سب بیان کرتے کرتے آخر میں انہوں نے کہا کہ جی وہاں جنت میں ان تمام حوروں کی جو سردار ہوگی وہ اس مرد کی بیوی ہوگی۔ تو بیان کے ختم پر ایک صاحب نے سر پکڑ لیا، کہا حضرت دنیا ہی میں پریشان تھا، اب جنت میں جانے کے بعد بھی یہ مسائل کہ وہاں بھی یہ ہمارے گلے پڑ جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ سارے جھمیلے دنیا میں ہوں گے، جنت میں یہ جھمیلا نہیں رہے گا۔ جو میاں بیوی کے رشتے سے جڑ جانے کے بعد جو حالات ہر ایک کے ساتھ آتے ہیں، کس کے ساتھ نہیں آئے؟ حالات کس کے ساتھ نہیں آئے؟ جس عظیم شخصیت کے خاطر اللہ نے دنیا کو پیدا فرمایا، اس عظیم شخصیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ حالات رونما فرمائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 1 مہینے تک اپنی بیویوں سے بول چال بند کر دیا تھا۔ تاریخ ہم پڑھتے نہیں، حضور کی سیرت ہم پڑھتے نہیں، تو میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ حالات آتے ہیں دنیا میں، لیکن آخرت میں جنت میں آدمی پریشان نہ ہو کہ یہی بیوی دوبارہ ہم کو بیوی بن کر ملے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہاں جب بنے گی بیوی وہ ایسے رہے گی جو حقیقت میں انسان کی سکون کا ذریعہ بنے گا۔ بہرحال ایمان جنت سے نکلا ہے، دوبارہ جنت میں جانے تک یہ عبادت ایمان والا رہے گا۔ میاں بیوی کا رشتہ، نکاح کا رشتہ جنت سے چلا ہے، اور پھر دوبارہ جنت میں بھی یہ سلسلہ قائم رہے گا، باقی رہے گا۔ نکاح، اس کے دنیا کے کیا فائدے ہیں، آخرت کا کیا فائدہ ہے، خاص طور پر آئندہ جن کا نکاح ہونے والا ہے وہ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں اس عنوان کو۔ جہاں بھی اس ٹاپک پر ہمیں کوئی مواد آرٹیکل ملتا ہے تو اس کو ہم پڑھیں، سنیں، اور جن کا نکاح ہو گیا ہے وہ حضرات بھی دوبارہ تجدید رینیول کریں کہ بھئی نکاح کا کیا فائدہ ہے۔ دنیا فائدے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کوئی آدمی بغیر فائدے کے کوئی کام کرتا نہیں۔ بعض دکاندار بولتے ہیں حضرت نفاس نکوت اصل قیمت پر دے دو حضرت آپ کے واسطے، بالکل جھوٹ۔
کوئی آدمی اصل قیمت پر کیوں کاروبار کرے گا؟ وہ کاروبار کیوں کرے گا؟ اس کو 1 روپیہ کا تو بھی ضرور فائدہ ہوگا۔ بہرحال دنیا فوائد سامنے نفع کو دیکھتی ہے کہ بھئی اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس سے کیا فائدہ ہوگا، میں یہ چیز خریدوں گا تو اس سے مجھے کب تک فائدہ ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا، کیسے فائدہ ہوگا۔ فائدے کی طرف ہر آدمی کی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کی نظر دوڑتی ہے۔ نکاح کا کیا فائدہ ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ کبھی ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ معاف کیجئے، کسی پر تانا نہیں ہے، کسی پر طنز نہیں ہے، کسی کو چبا کر دکھانا مقصد نہیں ہے، ہمارا خیال ادھر نہیں جاتا، ہمارا ذہن ادھر نہیں گیا، کوئی بات نہیں، اب تو ہم اپنے ذہن کو ادھر لے جائیں، اس لیے کہ کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ اب بھی ہم اگر نکاح کا فائدہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے سمجھ جائیں گے تو باقی جتنی زندگی ہماری ہے اس میں تو ہم اس کو اسی حساب سے گزار سکتے ہیں۔ میں نے ابھی خطبے کے اندر ایک حدیث ترمذی شریف کی آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنائی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں حضرات انبیاء کی سنت رہی ہیں سوائے 1-2 نبی کے۔ یہ حدیث میں نہیں ہے، سوائے 1-2 نبی کے، یہ حدیث میں نہیں ہے، میں نے کہا ہے۔ حدیث میں اتنا ہے 4 من سنن المرسلین، 4 چیزیں رسولوں اور نبیوں کی سنتیں ہیں۔ ایک نبی ایسے ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا، سب جانتے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا، تو اس لیے کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا سوائے 1-2 کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک باحیات تھے ان کا نکاح نہیں ہوا، جب وہ قیامت کے قریب آئیں گے تو پھر ان کا باقاعدہ نکاح ہوگا، ان کی اولاد ہوگی۔ تو یہ اکثریت کے اعتبار سے ہے کہ تمام انبیاء اکثر ان کی سنتیں ہیں۔ نمبر 1 الحیاء، شرم، حیا، یہ ہر نبی کی سنت رہی ہے۔ آج اللہ تعالی ہم سب کو ایمانی حیا اور طبعی حیا دونوں نصیب فرمائے۔ ایک ہوتا ہے طبعی فطری حیا، جیسے آدمی اپنے جسم کے اعضاء کو چھپائے، آدمی اپنے جسم کے اعضاء کو چھپائے، یہ طبعی اور فطری حیا ہے۔ آج کیا ہے، خاص طور پر نوجوان دوست احباب جی اپنا لباس ایسا پہنتے ہیں، علمان الحفیظ، اور ایسے لباس میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس طرح کا لباس پہن کر جی میرا گریڈ بڑھ گیا، میں جو ہے فلاں کے برابر ہو گیا۔ ٹی شرٹ پہنتے ہیں، جینز پینٹ پہنتے ہیں، اور جو جتنا آزاد اللہ حفاظت فرمائے، پھٹے ہوئے جینز پینٹوں کو فیشن کے طور پر پہنا جا رہا ہے۔ وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کلر چڑھا ہوا ٹاٹ ہے، اس کو آدمی نے اپنے بدن پر سٹیچنگ کر کے پہن لیا ہے، اور ادھر سے پھٹا ہوا ہے، ادھر سے اندر سے پیر نظر آ رہا ہے۔ مرد تو مرد، عورتوں کا بھی یہ حال نہیں۔ غیر مسلم عورتیں پہنتی ہیں وہ تو ہے ہی، ہمارے مسلم خواتین لڑکیاں بھی ایسی ہیں جو ایسے لباس زیب تن کرتی ہیں، پہنتی ہیں۔ بڑے بڑے سٹیوں کا یہ حال ہے، شہروں کا یہ حال ہے۔ اور نوجوان جی آدھی نکر پہنتا ہے، شارٹس کہتے ہیں جی، بالکل آدھی ہوتی ہے، اس کو پہن کر وہ بہت بڑا اپنے آپ کو ترم خان سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا تیر مار دیا میں نے۔ آدھی نکر پہن کر واکنگ کر رہا ہے،
واکنگ کرنا حرام نہیں ہے، تفریح کرنا، آدمی صبح میں شام میں واکنگ کرے، اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن ایسا لباس پہن کر کرنا صحیح نہیں ہے۔ لباس کے بارے میں بہرحال حیا، آدمی کو چاہیے کہ طبعی حیا بھی اپنے اندر رکھیں، ایمانی حیا بھی اپنے اندر ہوں۔ نمبر 2، والتعطر، خوشبو لگانا۔ تمام انبیاء کی مشترک سنت ہیں خوشبو کا استعمال۔ ہم ہر آدمی اپنے گریبان پر جھانک کر دیکھے کہ میں خوشبو کا کتنا عادی ہوں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں بھئی ان کو خوشبو لے جائے سامنے تو سر میں درد ہو جاتا ہے، ایسی نازک طبیعت کے ہیں، اور کچھ لوگ تو کبھی کبھی لگاتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ہمیشہ معطر، خوشبو سے تر رہتے تھے، تو یہ بھی مشترک سنت ہے تمام نبیوں کی کہ خوشبو کا استعمال کرتے تھے۔ عطر کی ایک بڑی بازار ہے کہ بھئی مختلف قسم کے، مختلف برانڈ کے خوشبو کی چیزیں ملتی ہیں، آدمی اپنی سہولت کے حساب سے اچھی والی خوشبو جو ہے اچھی ہو ایسا استعمال کریں۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ اس خوشبو کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو جائے، ایسی خوشبو کے استعمال سے آدمی احتیاط کرے۔ کیمیکل کا دور ہے، 10، 20، 30، 40 روپے کے ایسے عطر مل جاتے ہیں، جی بالکل پیپرمنٹ کی خوشبو آ رہی ہے اس میں، جی بالکل فلاں کی خوشبو آ رہی ہے، تو اس کو لگا لیا۔ خوشبو آدمی لگانے کے بعد اس کے جسم کے اندر ایک بشاشت آ جائے، خوشبو سونگتے ہی جسم کے اندر سے ایک حرارت پیدا ہو جائے، فرحت و انبساط پیدا ہو جائے، اور سامنے والا بھی تمنا کرنے لگے کہ بھئی ہم بھی ایسا ہی خوشبو استعمال کریں گے۔ تیسری چیز ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والسواک، تمام انبیاء کی مشترک سنت ہے مسواک کرنا۔ یہ تبلیغ والے، مدرسے والے، علماء، ائمہ، یہی لوگوں کی اب سنت رہ گئی ہے، باقی حضرات کے لیے ہم سوچ کر دیکھیں۔ میں عیدوں کے موقع پر فجر کی نماز کے بعد 2-4 منٹ عیدوں کی سنتوں میں سناتا ہوں، تو ہم نے دیکھا کہ تمام عربی کی، اردو کی، فارسی کی جتنی کتابیں فقہ کی ہیں، اس میں جب دیکھا تو یہی سنت لکھی ہوئی ہے کہ عیدوں کے دن، فجر میں عید کے دن خاص طور پر مسواک کرنا اہم سنت ہے، اور ویسے عام دنوں میں ہر وقت مسواک کرنا پیغمبر کی بلکہ تمام انبیاء کی سنت۔ میں یہ نہیں کہتا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمیشہ اوپر کی جیب میں یا پاکٹ پیچھے کی اس میں جو ہے مسواک رکھے ہوں اور دوسروں کو پتا چلے کہ بھئی یہ مسواک کر رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر میں رہیں، وضو کریں تو مسواک کا اہتمام ہو۔ آج مشکل ہے جی، ٹوپی جیب میں رکھتے ہیں، اور بعض لوگ تو ٹوپیاں بھی جیب میں بھی نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ ٹوپی جیب میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، اور ٹوپی جمعے کے دن پہننے کی چیز نہیں ہے، ٹوپی مسجد کو آنے کے وقت پہننے کی چیز نہیں ہے، ٹوپی زندگی کے ہر لمحہ پہننے کی چیز ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جب آرام کرتے تھے، سوتے تھے، سر پہ ٹوپی ہوتی تھی اور پیر لمبا نہیں کرتے تھے، موڑ کے رکھ لیتے تھے۔ کسی خادم نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت آپ آرام کرتے وقت بھی سر سے ٹوپی نہیں نکال رہے ہیں اور پیر لمبا نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کا یہ ہمیشہ کا معمول ہے، کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالی حضرت کی قبر پر نور برسائے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی میں سو رہا ہوں، میرا خدا تو نہیں سو رہا ہے، اس کے سامنے سر ننگا کر کے رہوں میں، مجھے شرم آتی ہے۔ اس کے سامنے میں خدا تو ہر وقت ہے، ہر جگہ ہے، اس پیر لمبا کروں تو مجھے بے ادبی معلوم ہوتی۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے اللہ والے۔
ایسوں سے محبت ہونی چاہیے، ایسوں سے اپنا تعلق ہونا چاہیے، ایسوں کی مجلسوں کی جو باتیں کتابی شکل میں آج موجود ہیں ان باتوں کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مسواک کتنے کلو کا ہوگا؟ ایک مسواک کتنے کلو کا ہوگا؟ 1 کلو کا ہوگا، آدھا کلو کا ہوگا جی۔ لیکن آج کل جتنے موبائل فون آ رہے ہیں آپ اس کو تول کر دیکھ لیجئے کتنے گرام کا ہے۔ اسے کبھی یہاں رکھیں گے، کبھی پینٹ کی جیب میں، کبھی کرتے، بہرحال وہ جتنا بھی وزن بھاری ہو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس کا نفع ہم کو معلوم ہے کہ بھی اس میں دکھ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں جی، اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ مسواک کرنے سے ہم کو کیا فائدہ محسوس ہو رہا ہے؟ ہمیں تو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہے، دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے، اس لیے مسواک کی کوئی اہمیت نہیں۔ مسواک نہ رکھتے ہیں نہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام انبیاء کی سنت مسواک کرنا ہے۔ جیسے میں نے کہا ہم جیب میں رکھ کر ہمیشہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہم جب بھی وضو کریں ہم مسواک کے ساتھ وضو کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ اپنے ساتھ مسواک رکھا کرتے تھے۔ تو یہ تیسری سنت، چوتھی سنت ہے جو تمام انبیاء کی، فرمایا النکاح، نکاح تمام انبیاء کی مشترک سنت ہے سوائے 1-2 کے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ نکاح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تمام انبیاء کی سنت ہے۔ یہ ایک بات حدیث کا مفہوم مختصر مطلب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ 1 منٹ باقی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ایک صاحب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے رسول متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما اعددت لها، قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ قیامت کے متعلق تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پاس نہ روزے زیادہ ہیں، نہ نماز زیادہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ خیرات ہے، میرے پاس اعمال اور عبادات کچھ نہیں ہیں، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبب، آدمی اسی کے ساتھ اٹھے گا قیامت کے دن، حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اس وقت نوجوانوں کے اندر خاص طور پر یہ جو فلمی دنیا ہے، میرے دوستو بزرگوں، فلمی دنیا اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، اور ان کے یہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے۔ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس میں کیا حقیقت ہے، کہاں تک سچائی ہے، علمان الحفیظ۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک ایسی دیوانگی طاری ہو گئی ہے کہ ایک ایک ایکٹر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جب بھی ان کی کوئی فلم نئی طور پر ریلیز ہو کر آتی ہے تو ہمارے نوجوان اپنے ناموں کے ساتھ، اپنے فوٹوؤں کے ساتھ بڑے بڑے ڈیجیٹل بینر بنواتے ہیں اور چوراستوں پر، سرکلوں پر اس کو نمایاں طور پر لگاتے ہیں، اور اس دن جس دن یہ فلم ریلیز ہو رہی ہوتی ہے ایسا ننگا ناچ رہے ہوتے ہیں، بعضوں کی زبان سے کسی ایکٹر کی محبت میں اتنا لفظ نکل گیا کہ یہی میرا خدا ہے۔ یہ وبا پھیل رہی ہے۔ المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ اگر ہمارا تعلق غیروں سے اور اسلام دشمنوں سے، وہ کیا فلم بنوا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، کیسی کیسی سازشیں کر کے عام لوگوں کا ذہن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بنایا جا رہا ہے، لیکن ہمارا مسلم نوجوان اسی کی رنگ میں رنگ گیا ہے اور اسی کو خوب پرموٹ کرنے پر لگا ہے اور اسی کی واہ کرنے پر لگا ہے۔ اس کی عقل ماری گئی ہے، اس کی سمجھ ختم ہو گئی ہے۔
نوجوانوں، میرے عزیز دوستوں، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں ناچنے گانے کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، اور آج امت کا ایک طبقہ اسی ناچنے گانے والوں کو پروموٹ کر رہا ہے، فروغ دے رہا ہے، ترقی دے رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باقی باتیں آئندہ جمعہ عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔